اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب و تب اور وہ ہلاک ہوا، ما نہ، اغنا کام آیا، انہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا، سیصلی عنقریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب شعلے مارتی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ لادنے والی، اٹھانے والی، حطب لکڑی ایندھن، فی میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من مسد کھجور سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے، یعنی کھجور کی رسی۔ آئیے اب ہم مختصر تفسیر سمجھتے ہیں۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برباد ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے عدسے کی بیماری ہوتی ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کا نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت لہب ہے اور اس میں ذکر ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھیں اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھیں۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا انجام بتایا گیا ہے اور جو انسان جس کام میں کام کرتا ہے اس کی وہی کمائی ہوتی ہے، یعنی برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے
اور ابو لہب کو بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل کرنے کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ اور اس کی بیوی جو اس میں مددگار ہوتی تھی، لکڑیاں ڈھوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں بچھایا کرتی تھی، کانٹیاں بچھایا کرتی تھی، اس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، نیک لوگوں میں ہمارا شامل حساب فرمائے، علت قلت ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر وبائی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو لہب کی کمائی بہت زیادہ تھی، اس کی رئیسانہ حیثیت، جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام میں نہ آئی۔ یعنی جب بیماری پھیل چکی تھی تو اس کے لڑکے بھی اس سے دور بھاگے، لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ جہنم میں اپنے یہ جمیل جو ان کی بیوی ہیں، جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ ابن کثیر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے، چغل خوری کے لیے یہ محاورہ عربی میں ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت دشمنی پر اکساتی تھی۔ جیدن گردن، مسدن مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ وہ مونج کی یا پوست کھجور کی ہو یا آہنی تاروں کی، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسدن سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔